ذرا تصور کیجئے، حساب کتاب کا تکلیف دہ مرحلہ ختم ہو چکا ہے۔ آپ کا نامہ اعمال آپ کے دائیں ہاتھ میں آ چکا ہے، جو آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اب آپ ہمیشہ کی جنت میں داخل ہونے کے لیے بے تابی سے جنت کے دروازوں کے سامنے کھڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے مومنین کا ایک ہجوم ہے، جو ایک تکلیف دہ آزمائش کے بعد جنت میں داخل ہونے کو بے چین ہیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ فرشتہ رضوان پوچھتا ہے، کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور اپنے ساتھ اپنی امت کو بھی لایا ہوں۔ یہ سنتے ہی دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے سونے کے شاندار دروازے کھل رہے ہیں۔ ہر طرف نور ہی نور ہے۔ ایسی مشک پھیلی ہوئی ہے جو پہلے کبھی محسوس نہ کی گئی ہوگی۔ جنت کی خوشبو ایسی ہوگی جس کو جنتی میلوں دور سے محسوس کر رہے ہوں گے، جو طویل تھکان کے بعد روح کو تر و تازہ کر رہی ہوگی۔ پھر فرشتے مسکراتے ہوئے آپ کا استقبال کریں گے۔ لیکن جنت میں داخل ہونے کے بعد پہلا لمحہ کیسا ہوگا؟ سب سے پہلے جنت میں آپ کیا دیکھیں گے؟ جنت میں آپ کا محل کیسا ہوگا؟ جنت کی نہریں، سرسبز باغات، لذیذ پھل، خوبصورت پرندے، سواریاں، اور وہ نعمتیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ آپ کے پیاروں سے ملاقاتوں کا طویل اور نہ ختم ہونے والا سلسلہ، اور پھر اس سفر کا سب سے عظیم اور سب سے حسین لمحہ، جس کا انتظار ہر مومن نے دنیا میں کیا تھا، جب جنتی اپنے رب تعالیٰ کے دیدار کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جنت میں پہلے دن کا مکمل سفر کریں گے، جنت میں داخل ہونے سے لے کر اللہ رب العزت کے دیدار تک۔ ویڈیو کا ہر لمحہ آپ کے ایمان کو تازہ کر دینے والا ہے، لہٰذا آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جنت میں داخل ہونے سے قبل آپ کو تمام اندرونی اور بیرونی دونوں طرح سے پاک کیا جائے گا۔ ایک خاص ندی میں غسل دیا جائے گا، جس سے آپ کے حسن میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا۔ جسم پر اب کہیں بھی بال نہ ہوں گے، نہ ہی داڑھی ہوگی، بلکہ ہلکی ہلکی مونچھیں ہوں گی۔ آپ کے نیک اعمال کا نور آپ کے ساتھ ہوگا، جس سے چہرے روشن ہوں گے۔ جسمانی پاکیزگی کے بعد آپ ایک چشمے کا پانی پئیں گے، جس سے دل میں چھپی ہر برائی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ قد حضرت آدم علیہ السلام جیسا، حسن حضرت یوسف علیہ السلام جیسا، جوانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی، آواز حضرت داؤد علیہ السلام جیسی، اور اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہوں گے۔ جنت کے 8 عظیم و شان دروازے ہوں گے۔ ہر دروازہ اپنے مخصوص اعمال کرنے والوں کے لیے ہوگا۔ باب الصلاۃ، نماز کے پابند لوگوں کے لیے، جو لوگ نماز پابندی سے وقت پر ادا کرتے رہے۔ باب الریان، وہ لوگ جو روزہ رکھتے تھے خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ باب الصدقہ، وہ لوگ جو صدقہ دیتے تھے، جو دوسروں کی مدد چھپ کر کرتے تھے اور ہر نیکی کے کام میں سبقت حاصل کرتے تھے۔ باب الجہاد، وہ لوگ جو اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے اپنی جانیں اللہ کی راہ پر قربان کر گئے۔ باب الحج، وہ لوگ جو فریضہ حج ادا کرتے رہے۔ باب الکاظمین الغیظ، وہ لوگ جو غصہ پی جاتے تھے، غصے پر قابو پاتے تھے۔ باب الامان، وہ لوگ جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ باب الذکر، وہ لوگ جو راتوں کو اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ جب آپ اپنے اپنے دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے تو نرم اور خوشبودار ہوا آپ کے چہروں اور کپڑوں پر ٹکرائے گی، جس سے دنیا کے تمام غم، دکھ اور تکلیفیں سب مٹ جائیں گی۔ ایک ایسا نور سامنے آتا ہے جو آنکھوں کو خیرہ کر دیتا ہے۔ نہ کوئی خوف باقی رہتا ہے، نہ کوئی غم، ایک ناقابل بیان اطمینان، ایک ایسی خوشی جو روح میں اتر جاتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں وہ زمین نہیں، وہ آسمان نہیں، بلکہ ایک ایسی جنت ہے جس کا ہر منظر آپ کے تصور سے کہیں زیادہ حسین ہے۔ اور جیسے ہی زمین پر قدم پڑتے ہیں
نیچے نظر جاتی ہے تو حیرت سے سانس رکنے لگتی ہے۔ یہ زمین مٹی کی نہیں بلکہ زعفران کی نرم و نازک تہوں سے مل کر بنی ہے۔ ہر قدم پر ایک ہلکی سی خوشبو اٹھتی ہے جو پورے وجود کو مہکا دیتی ہے۔ ہر طرف بہار بکھری ہوئی ہے۔ یہ زمین اتنی نرم ہے کہ چلنے میں ایک عجیب سا لطف اور سکون اور راحت محسوس ہوتی ہے، جیسے قدم خود بخود خوشی سے اٹھ رہے ہوں۔ روشنی جب اس زمین پر پڑتی ہے تو سنہری اور نارنجی جھلکیاں بکھر جاتی ہیں اور پورا منظر کسی خواب کی طرح دلکش لگتا ہے۔ پھر آپ کی نظریں ان نہروں پر جاتی ہیں جو ہر طرف خاموشی سے بہہ رہی ہیں۔ دودھ کی نہر جو کبھی خراب نہیں ہوتا، کبھی بدبودار نہیں ہوتا۔ شہد کی نہریں جو ہمیشہ صاف ستھرا ہوگا۔ شراب کی نہریں جو کبھی بدبودار نہ ہوں گی۔ اور پانی کی نہریں جو ہمیشہ جاری رہنے والی ہوں گی۔ اور ایک خاص نہر، نہر کوثر، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئی، جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ آپ جنت میں قدم رکھتے ہیں، اپنے مقام کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب یہی آپ کا ہمیشہ کا مسکن ہے۔ آپ کے سامنے حسین و جمیل محلات موجود ہیں جو خالص سونے اور موتیوں سے مل کر بنے ہیں۔ آپ اپنے محل کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ خدام طرح طرح کی نعمتیں سونے کے بڑے بڑے تھالوں میں تھامے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ بے شمار خدام آپ کی خدمت میں موجود ہیں، آپ کی خدمت کے لیے ہر دم تیار۔ آپ کی اللہ عز و جل کی طرف سے لذیذ کھانوں سے مہمان نوازی کی جائے گی۔ ایسے کھانے، ایسے ذائقے جو آپ نے کبھی نہ چکھے ہوں گے۔ ایسے کھانے ذائقے کے اعتبار سے بھی ہر بار نئے محسوس ہوں گے، پہلے سے زیادہ لذیذ، ہر لقمہ ایک الگ مزہ۔ سب سے پہلے جو کھانا آپ کو پیش کیا جائے گا وہ مچھلی کی کلیجی ہوگی۔ ہر طرح کے جانوروں کا بھنا ہوا گوشت، پرندوں کا گوشت اور طرح طرح کے لذیذ کھانے جو آپ نے پہلے کبھی نہ چکھے ہوں گے۔ آپ جنت میں کھانا بھوک مٹانے کے لیے نہیں بلکہ لذت کے لیے کھاتے ہیں۔ جتنا مرضی کھائیں، مگر کھانے سے نہ تو پیٹ بھاری ہوگا اور نہ ہی اکتاہٹ محسوس ہوگی، بلکہ لذت، خوشی اور سکون حاصل ہوگا۔ جتنا مرضی کھائیں، اب آپ کو نہ تو قضائے حاجت کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی پیٹ بھاری ہوگا۔ بس ایک خوشبودار ڈکار آئے گا اور سب کھانا پینا ہضم ہو جائے گا۔ خدام طرح طرح کے مشروبات لے کر آپ کی طرف بڑھتے ہیں، جن میں دودھ، شہد، پاکیزہ شراب، وہ شراب جو کبھی بدبودار نہ ہوگی، جس سے نہ تو کراہت محسوس ہوگی اور نہ ہی نشہ ہوگا۔ یہ شراب ان تمام چیزوں سے پاک اور منور ہے۔ کھانے کی عظیم محفل کے بعد آپ کو جنتی بیویاں اور حوریں ملیں گی جو خالص اللہ رب العزت نے آپ کے لیے تیار کی ہیں، جن کا حسن ایسا کہ چاند بھی شرما جائے۔ وہ ہمیشہ محبت کرنے والی، فرمانبردار، خدمت کرنے والی اور کبھی نہ چھوڑ کر جانے والی ہوں گی۔ اگر آپ دنیا میں شادی شدہ تھے اور دونوں جنتی ہوئے تو آپ کا جنت میں دوبارہ سے رشتہ بحال کر دیا جائے گا، اور یہ رشتہ ابدی خوشی کا ذریعہ ہوگا اور لازوال محبت سے جڑا ہوگا۔ دنیاوی رشتوں جیسا نہیں ہوگا، نہ کبھی اب آپ کا جھگڑا ہوگا، نہ ناراضگی، بلکہ ایسی لازوال محبت ہوگی جو دنیا میں کبھی ممکن نہ تھی۔ اب یہاں آپ کی ایک سے زائد بیویاں ہوں گی اور جنتی حوریں بھی، مگر ان سب میں آپس میں پیار، محبت، خوشی اور سکون ہوگا۔ کسی کو کسی پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ ہر جنتی اپنے اپنے مقام و مرتبے پر راضی، خوش اور مطمئن ہوگا اور اپنے پروردگار کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر گزار ہوگا۔ جس کا جتنا زیادہ مقام و مرتبہ ہوگا، اتنا ہی اس کی نعمتیں، بیویاں اور حوریں ہوں گی۔ جو لوگ دنیا میں غیر شادی شدہ تھے، اللہ رب العزت انہیں بھی اچھے انسان کے ساتھ جوڑ دے گا، ایک ایسے شخص کے ساتھ جو ہمیشہ کی خوشی، راحت اور اطمینان کا باعث ہوگا، جس کا ساتھ ہمیشہ کے لیے خوشی اور دل کو سکون پہنچائے گا۔ جو دنیا میں اپنے شریک حیات سے امن نہیں پا سکے، اللہ رب العزت انہیں کسی بہتر سے نوازے گا۔ اب آپ اپنی بیویوں کے ہمراہ جنت کے باغوں کی سیر کریں گے۔ اب آپ ہمیشہ جوان رہیں گے، ہمیشہ صحت مند رہیں گے
کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ تمام اہل جنت جمع ہوں گے اور پھر ایک مینڈا لایا جائے گا جو بظاہر مینڈا ہے مگر حقیقت میں یہ موت ہے۔ پھر اہل جنت سے سوال ہوگا، اے اہل جنت، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہاں، یہ موت ہے۔ پھر ایک آواز بلند ہوتی ہے، اے اہل جہنم، کیا تم یہ جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ وہ بھی جواب دیتے ہیں، ہاں، یہ موت ہے۔ پھر مینڈا ذبح کر دیا جاتا ہے۔ موت اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے۔ موت کے خوف کا سایہ اب ہمیشہ کے لیے مٹ چکا ہے۔ پھر ایک اعلان ہوتا ہے، اے جنت کے لوگو، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہ آئے گی۔ اور اے اہل جہنم، تم بھی ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہیں بھی کبھی موت نہیں آئے گی، کیونکہ یہ وقت ہے اب کی خوشی کا۔ اب کوئی جھگڑے نہیں، کوئی ٹوٹے دل نہیں، کوئی ناراضگی نہیں، صرف خالص محبت اور حقیقی جذبات باقی رہیں گے، اور آپ کا حسن بھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جائے گا۔ جنت میں آپ اپنے پیاروں سے ملیں گے جو دنیا میں آپ سے بچھڑ چکے تھے۔ اولاد، والدین، بیوی، بچے، خاندان، دوست، احباب، رشتہ دار، سب ایک دوسرے سے مل کر خوشی محسوس کریں گے۔ اپنوں کی محبت ہوگی، ان کا ہمیشہ کا ساتھ ہوگا۔ اب کوئی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوگا۔ ماں باپ، بیوی، بچے، بہن بھائی، سب ایک ساتھ مل کر رہیں گے، ایک ساتھ کھائیں گے، ایک ساتھ پئیں گے۔ اگر کسی کا درجہ کم یا زیادہ ہوا تو اللہ رب العزت کم درجے والے شخص کا درجہ بڑھا کر اسے اعلیٰ درجے تک پہنچائیں گے، اور اعلیٰ درجے کے جنتی کے درجے میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ آپ اپنے ان بچوں سے بھی ملیں گے جو بچپن میں وفات پا چکے تھے، مگر اب وہ جوانی کی حالت میں جنت میں داخل ہوں گے۔ وہ دیکھ کر آپ کو پہچانیں گے اور آپ بھی ان کو پہچان پائیں گے۔ اپنوں کی خوشی اور ان کا ساتھ ایک عجیب ہی سکون پیدا کرے گا، اور اب آپ ہمیشہ اپنے پیاروں کے ساتھ ہمیشہ کی جنت میں ہمیشہ خوش رہیں گے۔ یہ وہ دن ہوگا جب آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ آپ اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا شرف پائیں گے۔ آپ جنت میں انبیاء کرام اور اہل بیت اور تمام عظیم ہستیوں سے ملاقاتوں کا شرف پائیں گے۔ ان ملاقاتوں سے دل کے سکون، راحت اور خوشی میں مزید اضافہ ہوگا۔ آپ کو ایسی سواریاں پیش کی جائیں گی جو آپ کو پلک جھپکتے ہی آپ کی منزل پر پہنچا دیں گی۔ وہ ایسی حسین، خوبصورت سواریاں ہوں گی جن کا تصور بھی دنیا میں ممکن نہ تھا، جو پلک جھپکتے ہی آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیں گی۔ آپ جنت کے مختلف درجوں کو دیکھیں گے۔ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ الفردوس ہے۔ یہی وہ جنت ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام ہوگا، جو عرش الہی کے بالکل نیچے واقع ہے۔ اعلیٰ درجے کے جنتیوں کی نعمتیں بھی اعلیٰ درجے کی ہوں گی۔ آپ جنت کے باغات، محلات، نہریں دیکھیں گے، ایک دوسرے کو دعوتیں دیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر کھانے کھائیں گے۔ جنت میں ایسے درخت ہوں گے ایک سرے سے دوسرے سرے تک 100 سال بھی چلتے رہیں تب بھی سایہ عبور نہ ہوگا۔ ایک جگہ سے پھل توڑیں گے تو فوراً ہی وہاں نیا پھل لگ جائے گا۔ جنت کے پھل شفاف ہوں گے، شیشے کی طرح چمکتے ہوں گے۔ آپ ہمیشہ ہر لمحہ بھرپور زندگی گزاریں گے۔ بے شک جنت کی عظیم نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، مگر جنت میں یہ پردے ہٹا دیے جائیں گے اور جنتی اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ اور یہ جنت کا سب سے حسین لمحہ ہوگا جب خالق اور مخلوق ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے، کوئی رکاوٹ نہ ہوگی۔ آنکھیں اور دل اس خوشی سے مسرور ہوں گے۔ جنت میں جب جمعہ کا دن ہوگا تو اللہ رب العزت جنتیوں کو اپنے حضور خوش آمدید کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک وادی میں اکٹھا فرمائے گا۔ جب وہاں ہلکی سی ہوا چلے گی تو ان کے چہروں اور کپڑوں پر ٹکرائے گی تو وہ اور بھی پہلے سے زیادہ حسین ہو جائیں گے۔ پھر جنتی ایک ایسے بازار میں داخل ہوں گے جہاں ہر چیز موجود ہوگی، جو چاہیں گے اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق لے سکیں گے۔ ایسی خوشی ہوگی جو کبھی کم نہ ہو۔ پھر اللہ رب العزت فرمائے گا، کوئی اور نعمت بھی چاہتے ہو جو میں تمہیں عطا کر دوں؟ تو جنتی کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا۔ پھر اللہ رب العزت فرمائے گا، ابھی ایک اور وعدہ باقی ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا، تمام پردے ہٹا دیے جائیں گے
اور جنتی اپنے پروردگار کو دیکھیں گے، اور یہ دیدار ایسا ہوگا جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے پروردگار کو ایسے دیکھو گے جیسے 14ویں رات میں چاند کو دیکھتے ہو۔ اور پھر اس ملاقات کے بعد جنتیوں کے انعامات بڑھتے رہیں گے، ان کے حسن میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، محلات میں مزید محلات کا اضافہ، باغات میں مزید باغات کا اضافہ، ہر نعمت بڑھتی چلی جائے گی۔ جب اپنے رب سے ملاقات کے بعد اپنے محلوں میں جنتی واپس لوٹیں گے تو ان کے اہل خانہ انہیں دیکھ کر کہیں گے، آپ تو پہلے سے بھی زیادہ حسین بن کر لوٹے ہیں، اور ان کی بیویاں بھی پہلے سے کہیں زیادہ حسین ہو چکی ہوں گی۔ کوئی بڑھاپا نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی موت نہیں، صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ یہ نعمتیں اور انعامات ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں اپنے رب کی رضا پر راضی رہے، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اپنے رب سے معافی مانگتے رہے، جو نمازوں کی پابندی کرتے رہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہے، اور آخرت کی تیاری کی فکر میں لگے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان فرمائے، ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں اپنے پیاروں کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل نیوز اسٹوری کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔